بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا، اب آ گیا جناب علی، دیکھیں یہ کیا آ گیا، جد آ گیا اور بنت آ گیا۔ تو جب بھی آپ نے جد کو دیکھنا ہے نا، تو ہمیشہ کیا کیا خیال کرنا ہے، جد جب بھی آ جائے گا تو پہلا کام یہ دیکھو کہ اب تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب تو موجود نہیں ہے۔ اگر اب موجود نہیں ہے، اب موجود نہیں ہے تو چلو جی کام آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اب اگر موجود، اگر اب ہوتا تو اس کی تو چھٹی ہو جانی تھی، تو اب موجود نہیں ہے، اس لیے پہلا کام آپ نے یہی دیکھنا ہے، جد کے اندر اب موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے میت کی اولاد زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، نرینہ ہے یا مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا دونوں ہے، تو دیکھا تو نرینہ نہیں ہے، نرینہ اور مادہ بھی نہیں، اس میں صرف مادہ پائی جا رہی ہے۔ تو جب صرف مادہ پائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہوگا، جد کو کیا ملے گا، سدس بھی ملے گا، اور سدس و عصبہ کا مستحق بن جائے گا یہ آپ نے لکھ دیا سدس و عصبہ، ٹھیک ہے نا۔ بنت کا کیا ہوگا، وہ خیر ہے۔ اچھا، اب ادھر بھی دیکھو، جد اور ابن آ گیا، تو باپ ہے نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو میت کی وہ اولاد موجود ہے، اپنی نرینہ اولاد موجود ہے، تو باپ کو کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ اچھا جی، جد آ گیا اور اب آ گیا، ہاں دیکھو اب میت کا جد کو دیکھا تو اب موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ محجوب ہو جائے گا، یہ محجوب ہو جائے گا۔ اور باپ کیا، اگر اور کوئی اولاد اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اسبۂ محض ہو جائے گا باپ، یہ ہم تو پڑھ چکے ہیں نا، اسبۂ محض ہو جائے گا وہ، اگر کوئی اور وہ نہیں تھا تو یہ اسبۂ محض ہو جائے گا۔ اچھا، جد ہے، بنت ہے اور اب ہے، اب موجود ہے، جب اب موجود ہے تو اس کی کیا ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی، میں میم لکھ رہا ہوں، محجوب ہو جائے گا۔ اور اب کو کیا ملے گا، اب کو کیا ملے گا، کیونکہ مادہ اولاد موجود ہے تو باپ اب کیا ہوگا، سدس بھی ہوگا اور عصبہ بھی ہوگا، سدس و عصبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر خالی جد موجود ہے، کوئی اولاد موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اسبۂ محض ہو جائے گا، اسبۂ محض۔ جد آ گیا، اب آ گیا، میں نے بتایا نا، جد اب آ گیا تو یہ چھٹی ہو جائے گی اب، اور یہ اب ہے، اور یہ بنت الابن ہے، بنت الابن، ٹھیک ہے نا۔ تو میت کی پوتی موجود ہے، میت کی پوتی بنت الابن موجود ہے، تو اب کیا ہوگا، اب کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ملے گا، کیونکہ مادہ اولاد ہے نا، سدس و عصبہ ہو جائے گا، پوتی موجود ہے تو باپ کو کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، سمجھ گئے بات کو۔ تو اب بھی آ گیا اور بنت الابن بھی۔ اچھا، جد آ گیا اور ابن الابن آ گیا، تو جد آ گیا، ابن الابن تو میت کی نرینہ اولاد موجود ہے، نرینہ اولاد موجود ہے، تو باپ کو کیا ملے گا، جد کو سدس ملے گا۔ آسان سا ہے بالکل، کہ سمپل سی ایک وہ ہے کہ جد کو کیا مل جائے گا، سدس مل جائے گا۔ اس لیے بتا رہا ہوں، طریقے کے ساتھ کام کریں گے تو کام جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے، طریقے کے ساتھ کرنا ہے آپ نے میراث کے اندر۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے حالات کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، کس پہ موقوف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دیکھیں، جد کے حالات صرف اب اور اولاد پر موقوف ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ جب پہلا کام ہی آپ کا مسئلے کو حل کرنے میں سیدھا ہی سمپل سے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ میت مذکر ہو یا مؤنث ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھو، اس میت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میت کیا ہے، یہ مذکر تھا یا مؤنث تھا، یا جو بھی، جو دونوں ہو سکتے ہیں، میت کوئی بھی ہو سکتی ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے، یہ جد اور اب کے احوال کے لحاظ سے۔ اچھا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی فوت ہو گیا تو اس کے دادا دادی جو ہے نا، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ تو بات آپ کی مکمل ہو گئی۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہیں، اس کی ریکارڈنگز جو ہیں یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگ اس کی اویلیبل ہے، جامعہ اشرفیہ آفیشیل جو ہے یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ وہ چیک کریں گے تو وہاں پہ یہ موجود ہوں گے۔ اس میں سے میرا سرفناف کا دورہ کا بھی وہ ہے، اس کے اوپر سرفناف کے دورے کی بھی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں وہاں پر، اور اسی طرح ہی اجرا کی جو ہے، اجرا سرفناف جو ہے وہ، اور پھر اسی طرح ہی یہ اس کا بھی جو ہے یہ اویلیبل ہے۔ اب چلتے ہیں جی چوتھا سبق، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، اسکرین پہ نوٹس بھی ہیں اسی طرح ہی ہیں، اس لیے میں وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس میں ہو جائے گا۔ اچھا، اب آ گیا جناب علی، چوتھا سبق آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اب کا پڑھ لیا، جد صحیح کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، اب کے احوال پڑھ لیے، جد صحیح کے احوال پڑھ لیے، اچھا جی، اب کیا آگے، اخ خیفی اور اخت خیفی، اخ خیفی اور اخت خیفی، اخ خیفی اور اخت خیفی کیا احوال ہے، تعریف، اخوا و اخوات خیفی ان کو کہتے ہیں، اخوا و اخوات خیفی ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہوں، یعنی ماں کیا تھی، ماں ایک ہے،
باپ الگ الگ ہیں. ایک عورت تھی، اس کا پہلے کسی جگہ نکاح ہوا، وہاں سے اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلا خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. عدت کے بعد اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی. جب کسی اور جگہ شادی کر لی تو وہاں سے بھی اس کی کیا ہوئی، جو اولاد پیدا ہوئی. تو کیا ہوگا، اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوئی، تو اب کیا ہوں گے، جو اس کی اولاد، جو اس عورت کی اولاد ہوں گی، وہ آپس میں ایک پہلے خاوند سے ہے، ایک دوسرے خاوند سے ہے. تو یہ آپس میں کیا کہلائیں گے، یہ کہلائیں گے اخوا و اخوات خیفی. اخوا، اخن کی جمع اخواتن، مذکر جو ہے نا، یعنی بھائی جو وہ ہوں گے، اور اخوات خیفیہ، تو اس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو اخوا اخوات خیفی کن کو کہتے ہیں، جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو. جن کی ماں ایک ہو، باپ باپ الگ الگ ہوں، تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب علی، اس کو اخیافی بہن بھائی بھی کہتے ہیں، اخیافی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے اس میں سے وہ بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیفی بھی کہلائیں گے. ان کی تین حالتیں اور تین صورتیں ہیں. ان کی تین حالتیں اور تین صورتیں ہیں. تین حالتیں کیا ہیں، حجب، حجب، سدس اور سلس. حجب، سدس اور سلس. تو ان کی کتنی آ گئی، تین حالتیں آ گئی ہیں، اور تین ہی صورتیں ہیں. تین حالتیں حجب، سدس اور سلس. تین صورتیں یہ ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک موجود ہے. اخت خیفیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اخت خیفیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ہم اس لیے کہ ہم اس کو نا اخ خیفی یا اخت خیفی ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خیفیہ. ٹھیک ہے نا. خیفیہ بھی وہ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس میں سے مونس کے صفت جو ہے، مونس کی صفت بھی مونس لے کر آئیں گے. پھر دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. میت کے اصول، اچھا یہ یاد رکھنا، میت کے اصول، جب ہم وراثت میں اصول کی بات کریں گے نا، اصول وراثت میں ہم جب اصول کی بات کریں گے تو اس سے مراد باپ، دادا، پردادا، یہ مراد ہوں گے. اچھا، باپ، دادا، پردادا، ماں نہیں ہوگی. اچھا، ماں اصول میں سے نہیں، وراثت کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے معاملے میں کیا ہوگا، زکوٰۃ کے معاملے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کے معاملے میں اصول میں سے کچھ نہ کچھ جب ہم بولیں گے، لیکن جب وراثت میں ہم کہہ رہے ہیں نا اصول، تو اس سے مراد کیا ہے، باپ، دادا، پردادا، اور اس سے اوپر جتنا بھی وہ ہوگا وہ شمار کی جائیں گے. تو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. اچھا، فروع میں سب شامل ہیں اولاد کے اندر سے، بیٹا، بیٹی، ٹھیک ہے نا، پوتا، پوتی وغیرہ سارے کے سارے شامل ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. فروع میں کیا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے سمجھ گئے بات کو. تو اولاد جتنی بھی ہوگی، فروع سے مراد کیا ہوگی، اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی. لیکن نواسا نواسی شامل نہیں ہوں گے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، نواسا نواسی شامل نہیں ہوں گے. تو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. اگر ہے، یعنی اصول یا فروع میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، اب کیا آ جائے گا، اگر ہے تو اخوا و اخوات خیفی محجوب ہوں گے. یہ کیا ہوں گے، یہ محجوب شمار ہوں گے. اخوا و اخوات خیفی کیا ہوں گے، محجوب ہو جائیں گے، گویا ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میت جو فوت ہوئی ہے، میت جو فوت ہوئی ہے، چاہے وہ مرد تھا چاہے عورت تھی، لیکن کیا ہے، اس کا باپ زندہ ہے یا دادا اس کا زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کا بیٹا یا اس کا پوتا زندہ ہے. تو اب میت کا جو اخ خیفی ہے یا اخت خیفی ہے، اس کی چھٹی ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا. ماں شریک جو بہن بھائی ہوں گے ان کی چھٹی ہو جائے گی، ماں شریک بہن بھائی کی چھٹی ہوگی. تو اگر ہے تو ایک وقت محجوب ہوں گے. اچھا، اگر نہیں ہے، اگر نہیں تھا، اصول یا فروع میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اصول یا فروع میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں. اخوا و اخوات خیفیہ کیا ہیں، ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں. اگر یہ ایک ہے، ایک بھائی تھا اس کا یا ایک بہن تھی، یہ خیفی جو بہن اس میں سے اگر ایک ہے یا ایک اس میں سے وہ آ گیا، ہاں، نواسوں کو شامل نہیں ہے، نواسے نواسیوں کو شامل نہیں ہوتا. اصول کون ہوتے ہیں، اصول جن سے یہ پیدا ہوا ہے. میں نے بتایا اس میں اصول میں صرف مذکر کو آپ لے کر آؤ، باپ، دادا، پردادا، یہ اصول کہلائیں گے. اور فروع میں اولاد ساری شامل ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لیکن نواسے نواسیاں شامل نہیں ہوں گے، نواسے نواسیاں شامل نہیں ہوں گے.
फुरू के अंदर जो है। हम मीरास में औलाद कहते ही किसको हैं, कि हम कहते हैं औलाद, उससे मुराद हम क्या लेते हैं, बेटा बेटी पोता पोती, ये मुराद लेते हैं हम जो है उसमें से औलाद, हम जो है उसमें से। ठीक है, तो अगर नहीं है तो देखा जाएगा एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो उसको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, सुदुस। ठीक है ना, सुदुस मिल रहा है। हाँ, ये मैयत के बहन भाई को क्या मिलेगा, मैयत के बहन भाई को क्या मिलेगा, ये इख्वा अखवात खैफिया के हालात पढ़ रहे हैं हम, कि उस मैयत का जो बहन या भाई, जो उसके क्या है माँ शरीक बहन भाई हैं, उनको क्या मिलेगा। तो अगर वो एक है, माँ शरीक बहन भाई कोई एक है तो उसको सुदुस मिलेगा। अगर एक से जायद हैं तो वो सुलस में बराबर के शरीक होंगे। सुलस का क्या मतलब था, 1/3। सुलस का क्या मतलब था, 1/3। सुदस का क्या मतलब था, 1/6। सुदस का क्या मतलब था, 1/6। और सुलस का क्या मतलब था, तो 1/3। तो अगर कोई एक भी उसमें से कोई एक है तो अब क्या होगा, अगर एक है तो उसको सुदस मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 1/6 अगर एक है। और एक से जायद है तो क्या मिलेगा, सुलस में बराबर के शरीक होंगे 1/3 के अंदर। जो कुछ मैयत ने छोड़ा है उसके इन एक से ज्यादा जो बहन भाई हैं तो उनको 1/3 मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, आपको एक और कायदा बता रहे हैं। वो कायदा क्या है, यहाँ पर लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का हुक्म नहीं होगा। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का कायदा जारी, हुक्म जारी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, देखो भाई को कितना मिलता है, जो बेटा होता है उसको डबल हिस्सा मिलता है, बेटी को सिंगल मिलता है, आधा मिलता है ना उसका। बेटे को क्या मिलता है, डबल मिलता है विरासत के अंदर, और बेटी को सिंगल मिलता है। मर्द को दुगना मिलता है, औरत को उससे आधा मिलता है। ठीक है ना, उस दुगने का आधा जो होता है उसका हाफ मिलता है, जो कुछ उसको मिला हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, याद रखना है, इख्वा व खवाते खैफिया के अंदर ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि भाई को जो डबल दे दिया जाए और बहन को उसको आधा दे दिया जाए, नहीं। यहाँ पे मैयत के फौत होने के बाद उसके जो बहन भाई इख्वा अख्वात खैफिया जो होंगे, उनके दरमियान क्या किया जाएगा, जो हिस्सा आएगा, ये 1/3 वाला, ये 1/3 वाला जो हिस्सा आएगा, ये क्या करेंगे, उनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम करेंगे। चाहे वो दो हैं, चाहे वो तीन बहन भाई हैं, चार हैं, पांच हैं, छह हैं, बस उसको हम क्या करेंगे, उस 1/3 को सबके दरमियान में बराबर तकसीम करेंगे। तो लिज़्ज़कर मिस्लु हाज़िल उनसयैन को हुक्म नहीं होगा यहाँ पर जो है। तो अगर वो एक से जायद होंगे तो उनको लिज़्ज़कर मिस्लु हाज़िल उनसयैन का हुक्म जारी नहीं होगा। वहां पे अखियाफी में लिज़्ज़कर मिस्लु हाज़िल उनसयैन का कायदा नहीं चलता। ठीक है ना, समझ गए वो बात को। अब इसी को हम जरा देखते हैं कि ये आप जरा हम हल करने लगे हैं कि भाई ये क्या है। हाँ, सबको सुलस, उस जो सुलस होगा ना, जो कुछ उसने छोड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे उसने 3 लाख माल छोड़ा था, तो उसका अब क्या है, जो उसके ये माँ शरीक बहन भाई हैं, उसूल या फुरू में से कोई मौजूद नहीं था, तो इनका हिस्सा बनता था। मिसाल के तौर पे 3 लाख उसने माल छोड़ा है, तो अब कितना, हमने 1 लाख उनके दरमियान तकसीम करना है। अगर वो क्या थे, दो उसके भाई थे, दो उसकी बहनें थी खैफी, तो हर एक को 25-25 हजार रुपया दे दो बस। ठीक है, चार के दरमियान तकसीम कर दो। वो जो 1/3 था वो 25 हजार 25 हजार 25 हजार, ये नहीं होगा कि बेटों को ज्यादा दे दो और भाइयों को ज्यादा दे दो और बहनों को कम दे दो। ठीक है ना, अभी बात समझ में आ जाती है, फिक्र ना करें, अभी समझ आ जाती है। देखो, अब देखो, यह ये मैयत है, ये कोई बंदा फौत हुआ है, बंदा फौत हो गया मैयत। एक उसकी क्या है, उख्ते खैफी है, उसकी एक माँ शरीक बहन जिंदा है और उसके अब्बा जी जिंदा है। इस मैयत का अब्बा जिंदा है, मैयत का अब्बा जी जिंदा हैं, और मैयत की एक क्या है, खैफी बहन जिंदा है। ठीक है ना, तो अब क्या था, उख्ते खैफी में देखने के लिए क्या करना था, इधर आपने हमेशा चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैयत के उसूल या फुरू को देखना पड़ेगा। मैयत के उसूल या फुरू, मैयत के उसूल में से मौजूद है ना बाप, अब मौजूद है, तो अब जब मौजूद है तो इसकी क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है, ये क्या हो जाएगा, ये महजूब हो जाएगा। ये इसलिए मैंने मीम लिख दिया है। और अब्बा जी हैं तो ये क्या बनते हैं, अब्बा जी अस्बाए महज बनते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हो ना अहवाल, अब के, क्योंकि मई अब के अंदर क्या था, अब के अंदर से ये वो आ गया। अब अब्बा जी मौजूद हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा, आपको अस्बाए महज मिल जाएगा।
ٹھیک ہے نا. اخت خیفی کو کوئی بات نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ابا جی موجود ہے میت کے، اس نے چھٹی کرا دی ہے اس کی، اس بہن کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں. اسکرین پہ کتاب کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ باقیوں کو کتاب نظر آ رہی ہے اسکرین پر؟ اسکرین پر کتاب نظر آ رہی ہے؟ اگر کتاب نظر نہ آ رہی ہو نا، تو آپ کیا کرو، اس کو اپنے موبائل کو ٹیڑھا کر لیا کرو. اچھا، موبائل کو ٹیڑھا کر کے نا لینڈسکیپ موڈ کے اندر، وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسکرین بڑی ہوتی ہے نا تو آپ کے موبائل پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ جب اس کو ٹیڑھا کرتے ہو نا موبائل کو لینڈسکیپ کے اندر سے، تو اس وقت آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے. ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لوں پھر، تاکہ آپ لوگوں کو وہ ہو جائے کہ چلو. لیکن کتاب بہت چھوٹی ہو نظر آئے گی نا پھر آپ کو. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو اب یہ آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، اب دیکھو، یہ میت ہے، ایک بندہ فوت ہوا ہے، بندہ ہے یا بندی جو بھی فوت ہوئی ہے، میت، میت میں کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتا، بندہ ہے یا بندی، یہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اخ خیفی ہے اور بنت ہے. تو میت کے دیکھو اصول یا فروع میں سے دیکھو کہ کیا کوئی زندہ ہے؟ ہاں، فرا موجود ہے نا، فرا موجود ہے، بیٹی، بیٹی موجود ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا، میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگا تو اس کی چھٹی ہو جانی ہے. تو اخ خیفی صاحب کی کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی ہے. چاہے بیٹی آ جاتی، پوتی آ جاتی، بیٹا پوتا آ جاتا، پھر تو طریقے اولا وہ تھے، تو بیٹی اور پوتی بھی کیا کر دے گی؟ چھٹی کرا دے گی اخ خیفی کی. چلو جی، یہ بھی بات بھی ختم ہو گئی ہے. اچھا، اب دیکھو کہ ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کیا ہے، ایک ہی بہن ہے اس کی، اخت خیفی ہے. اخت خیفی ہے. جب اخت خیفی ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اب دیکھیں گے کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے کہ کیا اخوا و اخوات خیفیہ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں. اگر ایک ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو سدس ملے گا، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، بس چھٹا حصہ. باقی کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے. باقی کیا ہوگا ابھی نہ کہنا کہ استاد جی یہ تو ایک ہی بندہ اس نے چھوڑا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے، باقی کدھر گیا؟ وہ باقی کیا ہوگا وہ کریں گے اس کو بھی، کہ باقی کدھر جائے گا. باقی جو رہ گیا تھا 5/6 سے 1/6 چلا گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ 5/6 سے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ اس کا کیا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب دیکھو، میت ہے، ایک اخ خیفی چھوڑا اس نے، ایک اخت خیفی چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یعنی میت کے دو اخوا اخوات خیفیہ موجود ہیں. تو ہم نے کیا کہا، ان دونوں کے درمیان میں کیا کرو، ثلث کو کیا کر دو، برابر برابر تقسیم کر دو. ثلث کو کیا کر دو، برابر برابر تقسیم کر دو. یہ نہیں کہ بھائی کو زیادہ دے دو، بہن کو تھوڑا دے دو، نہ 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 نہ، جو کچھ چھوڑا ہے اس کا ثلث لے کر اس کو، ان کو آپس میں کیا کر دو، اس ثلث کو برابر برابر تقسیم کر دو ان کے درمیان میں. ٹھیک ہو گیا جناب، یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب آگے دیکھتے ہیں. اخت خیفی ہے، اخ خیفی ہے، اور ایک پوتا صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک کیا آ گیا، ایک پوتا صاحب آ گیا. تو پوتا صاحب جب آ گیا تو فرا میں سے آ گیا. تو فرا میں سے آ گیا تو ان دونوں کی تو کیا کر دی ہے اس نے، ان دونوں کی تو چھٹی کرا دی ہے جناب علی. ان دونوں کی تو چھٹی ہو گئی ہے، محجوب ہو گئے ہیں. کیوں؟ پوتا آ گیا نا، تو اب کیا کر دیا اس میں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے یہ سارا کا سارا وہ تھا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس میں سے یاد جو کرنا ہے، رٹے لگا لگا کے کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں، آپ رٹے کو وہ نہ سمجھنا کہ آپ پتہ نہیں استاد جی ایسے ہمیں رٹے کیوں لگواتے ہیں. یہ آپ کو فائدہ پتہ چلے گا ان رٹوں کا. ان رٹوں کا فائدہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ میراث کے مسائل حل کر رہے ہوں گے نا، تو آپ سیکنڈوں کے اندر حل کر رہے ہوں گے، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، سیکنڈوں کے اندر وہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کا دماغ خود چل رہا ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اخوہ اخوات خیفی ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ. ان کی تین حالتیں اور تین صورتیں، تین حالتیں یہ حجب، سدس اور ثلث. ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا جی، اب کیا ہے، تین صورتیں یہ ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں. اگر ہے تو اخوہ اخوات محجوب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اور کیا ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو سدس ملے گا، اگر ایک سے زائد سدس میں برابر کے شریک ہوں گے. للذکر مثل الحظین کو حکم جاری، حکم نہیں ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ہاں، تین حصوں کو ان کے درمیان میں تقسیم کریں گے. اب پوتے کو کیا ملے گا بچوں، وہ ابھی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. ابھی آپ نہ چھیڑو پوتے کے. ابھی ہم نے پڑھا ہے پوتے کے بارے میں، پوتے کے بارے میں نہیں پڑھا نا. جس کے بارے میں نہیں پڑھا
اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ہاں جن کو ہم پڑھ چکے ہوں گے ہم ان کو بتاتے جائیں گے. جیسے باپ اور دادا اگر آ جاتے تھے تو میں کہتا تھا نا کہ باپ کو یہ مل جائے گا، دادے کو یہ مل جائے گا، یا جو بھی ہوگا. جن جن کا پڑھتے جائیں گے ان کا حصہ ہم ڈالتے جائیں گے. لیکن جن کا بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا ان کو ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی ہم بات ہی نہیں چھیڑ رہے ہیں. یہ بات سمجھو. اچھا طریقے سے کرنا ہے کام جو ہے. اچھا اب آ گیا جی پانچواں سبق آ گیا. پانچواں سبق آ گیا احوال زوج، خاوند صاحب. ٹھیک ہے نا، خاوند کیا ہو گیا، احوال زوج آ گیا. تو زوج کی دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، زوج کی دو حالتیں اور دو صورتیں ہیں. اب مطلب ہے کہ کیا یہ بڑا خوش نصیب خاوند ہے کہ اس کی بیگم کیا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، احوال زوج آ گیا. تو اس میں سے تو خوش نصیب خاوند آ گیا. تو کہہ رہا ہے کہ جی بیگم فوت ہو گئی ہے، تو اب خاوند کو کیا ملنا ہے اس میں سے جو ہے نا، میراث تو ایک تو خوشی علادہ سے ہے اور اوپر سے کیا ہو گیا، میراث بھی اس کو ملے گی. تو اس لیے جو ہے نا یہ آ گیا. تو کہتے ہیں زوج کی دو حالتیں اور دو صورتیں ہیں. دو حالتیں یہ ہیں نصف اور ربو. دو حالتیں کیا ہیں، نصف ملتا ہے خاوند کو یا اس کو ربو ملتا ہے. اچھا دو صورتیں ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. میت کی اولاد، اچھا یہ میت سے مراد یہاں پہ میت سے مراد زوجہ ہے. اچھا، اور اولاد سے مراد خواہ اسی شوہر سے ہو یا پچھلے شوہر سے ہو. ٹھیک ہے نا، اسی شوہر سے ہے یا پچھلے شوہر سے ہے. ایک عورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اس خاوند سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن پہلے خاوند سے اس کی اولاد موجود ہے. تو اب میت کی اولاد موجود ہے. اچھا یہ سمجھنا بات کو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس خاوند سے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، پہلے سے کیا اس کی کسی دوسرے خاوند سے اولاد تھی یا نہیں تھی. جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ میت کی اولاد، تو مطلب یہ ہے کہ جو خاتون فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اس کی کوئی اولاد، چاہے وہ اس خاوند سے ہے یا پچھلے خاوند سے، اس کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو دیکھا دو صورتیں ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو اگر میت کی اولاد اگر نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا. خاوند کو کیا ملتا ہے، بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو خاوند کو اس کا آدھا حصہ مل جاتا ہے، 1/2 نصف مل جاتا ہے، آدھی جائیداد کا مالک بن جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا. اچھا اگر ہے تو شوہر کو کیا ملے گا، ربو ملے گا. اگر بیوی کی کوئی اولاد ہے، چاہے وہ اس خاوند سے ہے چاہے کسی اور خاوند سے تھی، ٹھیک ہے نا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، تو خاوند کو کیا ملتا ہے پھر 1/4 ربو ملتا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. تو اگر میت اگر عورت فوت ہو گئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، زوج کو نصف ملے گا. اگر اولاد ہے، یعنی جب وہ فوت ہوئی تھی تو اس وقت کوئی زندہ اولاد اس کی موجود تھی کہ نہیں تھی، تو اگر وہ اس وقت اولاد ہے تو پھر خاوند کو ربو ملے گا. اور یہ میں نے پہلے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ جب عورت فوت ہوئی تھی تو اس وقت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی جب فوت ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، جب وہ فوت ہو رہی ہے تو اس وقت کا احوال کو دیکھا جائے گا. جو مرضی ہو اس کو دوسرے، چاہے یہ خاوند یہ بیوی کروڑوں پتی تھی، پہلے خاوند سے اس کو جو حصہ ملا تھا اس سے کیا ہوئی، کروڑوں پتی بن گئی. پھر کیا ہوا، ادھر آئی اور ادھر کیا ہو گئی، فوت ہو گئی. تو جب یہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کو جو ہے نا وہ مال اس کو مل جائے گا، اس کے خاوند کو ملے گا اس میں سے، مال میں سے. لازمی تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ربع چوتھائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا کہ اگر کیا ہو گیا، بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا تھا. اب آتے ہیں احوال زوجہ. اگر خاوند کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے اور اب بیوہ ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے وہ کیا تھا، جب بیوی جس کی فوت ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، رنڈوا کہتے ہیں. رنڈوا، رنڈوا رنڈوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بیگم کیا ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو اس کو رنڈوا کہتے ہیں. جیسے اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، بیوی کو پھر بیوہ کہتے ہیں، بیوہ. تو اب آگے احوال زوجہ، کہ اگر اس کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا. تو کہتے ہیں زوجہ کی دو حالتیں اور دو صورتیں ہیں. دو حالتیں یہ ہیں، ربو اور سمن آ گیا. دو حالتیں یہ ہیں، ربو اور سمن آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو ربو اور سمن.
ٹھیک ہے نا, ربو اور سمن, دو صورتیں یہ ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ بھی اولاد سے مراد کیا ہے کہ خاوند کی اولاد چاہے اس بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو. اب یہ دیکھا جائے گا, اچھا کیا چاہے وہ اس بیوی سے ہو یا پہلی بیوی سے ہو, دوسری بیوی سے ہو, تیسری بیوی سے ہو, چوتھی بیوی سے ہو, جہاں سے بھی اس کی کیا میت کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو دیکھا جائے گا کہ میت جو خاوند فوت ہوا ہے کیا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بیوی کو ربو ملے گا. بیوی کو کیا ملتا ہے پھر؟ 1/4, 1/4, 1/4 جس کو آپ کہتے ہیں 1/4. ٹھیک ہے نا, تو یہ آ گیا اس میں سے. اگر نہیں ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا, ربو ملے گا. اگر ہے تو بیوی کو پھر سمن ملے گا. ٹھیک ہے نا, تو بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن ملے گا. وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے. اگر نہیں ہے تو بیوی کو اگر نہیں ہے تو بیوی کو ربو ملتا ہے. اگر ہے تو بیوی کو سمن ملے گا 1/8, 1/8, 8واں حصہ. سمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 8واں حصہ جو ہے. تو کہتے ہیں بیوی ایک ہو یا زیادہ تمام کو ایک ہی ربو یا ایک ہی سمن ملے گا. ایک آدمی ہے, اس کی ایک بیوی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے, تو وہ کیا ملے گا؟ 1/8 حصہ بیوی کو جائے گا. اگر اس کی دو بیگمیں ہیں, دو بیگمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر دو بیگمات ہیں تو وہ 1/8 ان دو کے درمیان میں تقسیم ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا سوکن آتی ہے نا, تو یہ کیا کرتی ہے؟ سوکن سوکن کو کیا کرتی ہے؟ مارتی ہے. سوکن سوکن کا حصہ مار جاتی ہے کہ جو ہے نا اس میں سے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو 1/8 یا 1/4 ملنا تھا نا, وہ ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا, ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. بیوی ایک ہو یا زیادہ تمام کو ایک ہی ربو یا ایک ہی سمن ملے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس کی 4 بیگمات ہیں, 4 بیگمات ہیں. تو اب اور اولاد اگر ہے اس کی, تو وہ جو 8واں حصہ تھا ان 4 کے درمیان میں تقسیم ہوگا. یعنی کتنا حصہ اور کم ہوتا جائے گا اس کا حصہ. یا اگر اولاد نہیں تھی تو جو بیگمات کو چوتھا حصہ ملنا تھا, وہ جو چوتھا حصہ ہے وہ چاروں کی چاروں بیگمات کے درمیان میں کیا ہوگا؟ تقسیم کیا جائے گا. ہر عورت کو علادہ سے 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 نہیں ملے گا, بلکہ جو 1/4 حصہ جو بیگمات کا تھا وہ ان سب کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا. ہاں, وہ برابر کی شریک ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیوی ایک ہے, تمام کو ایک ہی ربو یا ایک ہی سمن ملے گا. اچھا, اب کہتے ہیں تعریف اولاد کیا ہے؟ اولاد اس کو کہتے ہیں جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہو. یہ بھی یاد رکھو, یہاں پہ بھی اولاد سے مراد خالی اس کی اولاد نہیں, پوتا پوتی بھی شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, میت کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ میت کا اگر پوتا زندہ ہے تو میت کی جو بیگم صاحبہ ہے نا, جو بیوہ ہے, اس کو کیا ملے گا؟ اس کو 8واں حصہ ملے گا, چوتھا حصہ نہیں ملے گا. بیٹا پہلے فوت ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے نا, بیٹا مثال کے طور پہ پہلے فوت ہو گیا اور پوتا زندہ ہے, پوتا زندہ ہے, تو بیگم صاحبہ کو کیا ملے گا؟ بیگم صاحبہ کو 8واں حصہ ملے گا, چوتھا حصہ نہیں ملے گا. تو پوتا پوتی بھی شامل ہیں یہاں پر. اولاد ہے یا نہیں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں نا, اولاد ہے یا نہیں ہے, تو اس میں پوتا پوتی بھی شامل ہیں. بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب شامل ہیں اس کے اندر سے. نواسے نواسیاں شامل نہیں ہوتے, میں پہلے بتا چکا ہوں, نواسے نواسیاں شامل نہیں ہوتے ہیں, نواسے نواسیاں شامل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ آ جائے گا. اب ذرا اس کے ہم احوال کو, ذرا مشق کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا صورتحال کیا بنتی ہے. اب آپ دیکھو, آسان ہے بالکل, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان صورتحال ہے ساری کی ساری, بالکل سمپل سی بات ہے کہ جناب علی یہ کیا ہے؟ زوج ہے اور بنت ہے, تو میت کی اولاد موجود ہے, میت کی اولاد موجود ہے, تو خاوند کو ربو ملے گا. خاوند کو کیا ملے گا؟ یعنی یہ عورت فوت ہوئی ہے. اچھا, عورت فوت ہوئی ہے, تو یہ خاوند صاحب کو کی مل جائے گا؟ ربو ملے گا, چوتھا حصہ ملے گا. اچھا, یہ بھی عورت ہی فوت ہوئی ہے, خاوند ہے اور ایک اخت خیفی موجود ہے اس کا, تو اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو خاوند کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. خاوند کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اور اخت خیفی کو کیا ملے گا؟ اس کو سدس مل جائے گا. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے, اخت خیفی کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا, کیونکہ اولاد نہیں, اصول یا فروع میں سے کوئی موجود نہیں تھا میت کے. اصول یا فروع میں سے بلا واسطہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ بیٹا بیٹی,
اور بالواسطہ مذکر کیا ہوگا؟ بیٹے کی اولاد، بیٹے کی اولاد۔ بالواسطہ کا مطلب ہے کہ جی، بواسطہ کا مطلب ہے کہ بیٹے کی اولاد جو آ جائے گی۔ تو اخت خیفی ایک ہے تو اس کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہ دیکھو، میت عورت فوت ہوئی ہے، اس کا خاوند ہے اور ابن البنت ہے، نواسا ہے۔ تو نواسے کی تو کوئی ہم نہیں پتا، ہم زوج کو کیا دیں گے؟ اس کا مطلب ہے میت کی اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، تو زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اس کو نصف ملے گا۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا؟ خاوند فوت ہو گیا، زوجہ ہے اور جد ہے، تو میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو اور زوجہ کو کیا ملے گا؟ زوجہ کو ربو ملے گا۔ اور دادا جی کی بن جائیں گے؟ دادا جی اسبۂ محض بن جائیں گے، اسبۂ محض۔ دادا جی کیا بن جائیں گے؟ اسبۂ محض بن جائیں گے۔ اچھا جی چلو جی، اب خاوند فوت ہوا ہے، خاوند فوت ہوا ہے، زوجہ ہے اور ایک اخ خیفی ہے، تو اولاد نہیں ہے، تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا۔ اور اخ خیفی کو کیا ملے گا؟ ایک ہے تو سدس ملے گا اس کو، کیونکہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا خاوند فوت ہوا ہے، زوجہ ہے اور اس کا ابن ہے، خاوند کا اس میت کا ابن بیٹا موجود ہے، تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ سمن ملے گا، آٹھواں حصہ ملے گا۔ اچھا اب کیا ہوا ہے؟ میت یہ بندہ فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ فوت ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے؟ اس کی دو بیگمات ہیں، ٹھیک ہے نا، دو بیگمات ہیں، اور بنت الابن موجود ہے، پوتی موجود ہے، پوتی، پوتی موجود ہے، پوتی موجود ہے، تو اولاد موجود ہے نا، میت کی اولاد موجود ہے، تو ان دونوں کو کیا ملے گا؟ سمن، جو آٹھواں حصہ تھا ان دونوں میں تقسیم ہوگا، آٹھواں حصہ ان دونوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو سوکن نے آ کے کیا کر دیا؟ اس کا حصہ، ایک بیگم جو تھی اس کے کیا کر دیا؟ اس کے حصے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، اب بندہ فوت ہوا ہے، دو بیگمات ہیں اور بنت البنت ہے، نواسی، تو اس کا مطلب میت کی اولاد نہیں موجود، میت کی اولاد موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اب اس کو کیا ملے گا؟ ربو ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ نواسی میراث کے اندر اولاد نہیں، میں نے بتایا نا، اس کو اولاد میں شمار نہیں کرتے میراث میں، اس کو ہم اولاد میں شمار نہیں کرتے ہیں، نواسا نواسی کو، نواسا نواسی وغیرہ اولاد میں شمار نہیں ہوں گے۔ پوتے کو، ہاں، پوتے کو ملتا ہے، نواسے کو، نواسے نواسی کو نہیں ہوگا، پوتا پوتی جو ہے نا وہ اولاد میں شمار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے بالکل، سمپل سی کیا ہے، تھوڑی سی لاجک آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے اندر، اس لاجک کو، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان احوال کو یاد کرنا ہے۔ زیادتی نہیں ہے، زیادتی کس بات کی؟ اب ذوی الارحام کے جیسے وہ بیٹی کی اولاد جو ہے وہ کسی اس میں سے وہ آ رہی ہے، ان کو کسی اور جگہ سے جو حصہ آ رہا ہوگا وہ وہاں سے کسی نہ کسی اس میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ان کا حصہ یہاں سے نہیں آ رہا، ان کو دوسری طرف سے تو حصہ آ رہا ہوگا نا، کسی نہ کسی جگہ سے، اور وہ حصہ آ رہا ہوتا ہے۔ نواسا نواسی کو نہیں وہ کریں گے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی جو ہوں گے وہ بیٹے کی اولاد جو ہوگی اس میں سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ فل 100% نہیں ہے ابھی، اچھا یہ ابھی وہ نہیں ہے، یہ تو صرف ابھی ہم ان کے صرف احوال وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی ہم صرف، ابھی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہو استاد جی ادھر کیا ہوا ہے، یہ زوجہ ہے تو اور اس کو جو ہے تو ان کو سمن دے دی ہے، تو باقی کیا کریں گے؟ یا اس کو ابھی روبو دی ہے اور بنت البنت کو کچھ نہیں ملے گا، یہ محجوب ہے، تو باقی کدھر جائے گا؟ باقی کدھر جائے گا؟ جو باقی جو 3/4 رہ گئے، 1/4 ان کو دونوں کو دے دیا ہے، باقی 3/4 جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ پڑھیں گے آگے جا کے، ہم یہ ابھی پہلے صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو علادہ علادہ کیا کر رہے ہیں؟ حل کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ چیزیں جوڑتے جائیں گے۔ اب میں جوڑ نہیں رہا، دیکھو زوجہ ہے اور اخ خیفی آ گیا، تو میں اب جوڑتا جا رہا ہوں نا، میں کہا روبو ہے، اس کو سدس ملے گا، فلاں جس جہاں جہاں جو پڑھ چکے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے، ان کو یہ حصہ، ان کو یہ حصہ، پھر اس کو دیکھیں گے کہ ان کو حصے کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض رشتہ داروں کی حج کی حکمت کیا ہے؟ وہ تو دیکھو، یہ تو یہ انسان کا بنایا ہوا وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دیے گئے ہیں حصے جو ہیں، بعض چیزیں تو بالکل کلیئر کٹ قرآن نے خود بتا دی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بعض نے تو قرآن نے خود بتا دی ہیں
یہاں پہ اس میں سے تو وہ نہیں ہو سکتا. آخری بنت البنت ہے یا بنت الابن ہے؟ بنت الزوجہ. اگر یہ بنت الابن آ جائے گا تو یہ زوج زوجہ، یہ بنت البنت ہے، یہ جو ہے یہ بنت البنت ہے. نظر نہیں آ رہی تو یہ نواسی ہے، نواسی. دو زوجہ اور بنت البنت ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اچھا جی، چھٹے سبق پہ بھی چلے جائیں، چھٹا سبق بھی کر لیں. اخ خیفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ماں شریک بھائی یا بہن، اخ خیفی کا ہو یا اخت خیفی کا ہو، ماں شریک. دیکھو نا، ایک عورت کی نکاح ہوا ہے، اس سے کیا ہوا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں سے جو وہ تھا وہاں سے کوئی اولاد تھی، پھر اس کا کسی اور جگہ نکاح ہوا، وہاں سے اس کی اولاد ہوئی. تو اب وہ جو آپس میں جو ان کا رشتہ کیا ہوگا، جو ان بہن بھائیوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے، وہ اخوہ و اخوات خیفیہ کہلائیں گے وہ اس میں سے. زوجہ کا اور جد کا حصہ بنا دیں. دیکھو زوجہ اور جد آیا تھا نا، زوجہ آیا تھا اور جد آئے تھے، تو زوجہ کا کیا بنے گا؟ زوجہ میت کی کوئی اولاد نہیں موجود، تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا. اور جد صاحب کو کیا ملے گا؟ جد اسبۂ محض ہے، کیونکہ میت کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، اور اب بھی موجود نہیں، اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جد حصہ لے گا. اب دیکھو اولاد ہے کہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو جد کیا بن جائے گا؟ اسبۂ محض بن جائے گا. یہ جد کیا ہو جائے گا؟ اسبۂ محض ہو جائے گا. اخت خیفیہ کہہ لیں، جس کو کہہ لیں آپ، اس میں سے خیفیہ مونس کے اس میں سے لفظ کے لیے خیفیہ کہہ لیں اس میں سے. لیکن عام طور پہ کیا کہتے ہیں ہم؟ خیفی ہی دونوں کے لیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی طرح سے چل رہا ہوتا ہے، تو اخ خیفی اور اخت خیفی کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو یوں کہہ لیتے ہیں، اخ خیفی اور اخت خیفی کہہ دیتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اخت خیفیہ ہی لفظ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اخت خیفیہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم آسانی کے لیے یوں کہہ لیتے ہیں اخوا اخوات خیفیہ یا اس میں سے. تو ویسے خیفیہ کہنا چاہیے، کیونکہ مونس سے دونوں کو موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. مذکر ہیں تو مذکر، مونس ہیں تو مونس. بلا واسطہ کا مطلب ہے کہ کوئی واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ. بیٹا بیٹی جیسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہے نا. اور پوتا پوتی کیا ہوتے ہیں؟ واسطہ پایا جا رہا ہوتا ہے. پوتا پوتی کیا ہوتا ہے؟ میت کے ساتھ بیٹے کا واسطہ آ رہا ہوتا ہے. پوتا کیا ہوتا ہے؟ میت کا، میت کے بیٹے کا بیٹا ہے. پوتی کیا ہے؟ میت کے بیٹے کی بیٹی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو گیا، بیچ میں کوئی واسطہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا، اس کو رٹے لگانے ہیں آپ نے، اس لیے تھوڑا دیتا ہوں آپ کو. زوج اور زوجہ کے کیا احوال ہیں؟ زوجہ کی کیا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ کیا میت کی اولاد موجود ہے کہ نہیں ہے. اولاد سے مراد میں نے کہہ دیا ہے، چاہے بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو. تو زوج کے اندر دیکھنا ہے کہ دو حالتیں، نصف اور ربو، دو صورتیں دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ زوج کو، خاوند کو کیا ملتا ہے؟ ربو، نصف ملتا ہے. اگر اولاد ہو تو اس کو ربو ملتا ہے. اور زوجہ کے اندر کیا ہوگا؟ وہی زوجہ کی دو حالتیں اور دو صورتیں. دو حالتیں یہ ہیں کہ ربو اور سمن. اگر میت کی دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا. اور اگر ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو سمن ملے گا. اور بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، سب کے سب کیا ہوں گے؟ ربو یا سمن میں برابر کی شریک ہوتی ہیں، برابر کی شریک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. نوٹس میں نے بھیجے ہوئے ہیں، گروپ کے اندر بھیجے ہوئے تھے.